کہ مارکیٹ کے ہمیشہ دو کام ہیں، آئی آر ایل اور آئی آر ایل، ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی سے انٹرنل رینج لیکوڈیٹی کی طرف آنا اور انٹرنل رینج لیکوڈیٹی سے ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی کی طرف جانا. گوٹ اٹ، سمپل ہے دیٹ. آپ کو بتا دوں کیا مطلب مثال کے طور پہ آپ کے پاس مارکیٹ بائی جا رہی ہے، اس طرح ہائر آئی لگا، ہائر لو، اینڈ دین یہاں پہ آپ کے پاس ہائر آئی، ہائر لو، اینڈ دین یہاں پہ آپ کے پاس ہائر آئی. گوٹ اٹ. ابھی آپ کو جسٹ بائس کریٹ کرنا بتا رہا ہوں. تو ہمیشہ یاد رکھیں مارکیٹ کے ہمیشہ دو کام ہیں. ایک وہ کیا کرتی ہے، پہلے ایکسٹرنل کوڈ آتی ہے، جیسے کہ اب یہاں پہ کوئی ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی پڑی ہے. ایک لیکوڈیٹی پول جو ہوتے ہیں نا، لیکوڈیٹی پولز، صحیح ہے. لیکوڈیٹی پول مین کہیں پہ ایکول ہائز کی لیکوڈیٹی پڑی ہو جائے، اس طرح کوئی سوئنگ ہائی کی لیکوڈیٹی پڑی ہو، تو وہ آپ کے پاس لیکوڈیٹی پولز ہوتے ہیں. صحیح ہے. ان کو ہم کہتے ہیں لیکوڈیٹی پول. یہ ہوتے ہیں ای آر ایل، ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی. ٹھیک ہے. اینڈ ای آر ایل میں ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی میں ٹیپ کرنے سے پہلے جو مارکیٹ یہاں پہ نیچے ایف وی جی چھوڑ کے جائے گی، یہ آپ کے پاس ہوگا آئی آر ایل. یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں آئی آر ایل، انٹرنل رینج لیکوڈیٹی. یہاں پہ نام لیکوڈیٹی کا دیا گیا ہے، لیکن یہ لیکوڈیٹی ہے نہیں، انٹرنل رینج لیکوڈیٹی ہوتی ہے فیئر ویلیو گیپ. جو مارکیٹ یہاں سے فیئر ویلیو گیپ، ہمیشہ یاد رکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ جو آرڈر بلاک ہو گئے، آرڈر فلو ہو گیا، امبیلنسز ہو گئے، یہ کیا کہتے ہیں، سوری، یہ جتنی بھی چیزیں ہوگی، بریک اپ بلاک ہو گئے، یہ بعد میں وہ ہوئی. اس مارکیٹ کا صرف دو ہی کام ہے. صحیح ہے. کون سے؟ لیکوڈیٹی کو ہنٹ کرنا اور ایف وی جی امبیلنس کو ری بیلنس کرنا. Got it؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مارکیٹ آپ کے پاس پہلے جائے گی ایکسٹرنل رینج میں. جیسے ہی مارکیٹ، یہ اب آپ کے پاس ایکسٹرنل رینج ہے، میں سمپل ہے، یہاں پہ کوئی بھی لیکوڈیٹی پول ہوگا اس کو ایکسٹرنل رینج کہوں گا. گوٹ اٹ. اب ایکسٹرنل رینج میں کریٹ کرنے کے بعد اب آپ کے پاس نیکسٹ بائس ہونے چاہیے کہ مارکیٹ آپ انٹرنل رینج میں جائے گی. گوٹ اٹ. اور انٹرنل رینج اس کی کون سی ہے؟ یہ والا ایف وی جی. اب جیسے ہی مارکیٹ اس ایف وی جی میں ٹیپ کرے گی، اب آپ کے پاس ایکسٹرنل رینج یہ نہیں رہی، اب آپ کے پاس ایکسٹرنل رینج یہ ہو جائے گی جو مارکیٹ ہائی لگا کے آ رہی ہوگی. اب مارکیٹ آپ کے پاس یہاں سے انٹرنل رینج میں ٹیپ کرے گی، اب آپ کے اگین بائس یہاں تک ایکسٹرنل رینج تک بلش کے ہونے چاہیے. تو یہ سمپل ہے دیٹ آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی اور انٹرنل رینج لیکوڈیٹی. ایک منٹ میں تو یہ آپ لوگوں کے پاس کیا چیز ہے؟ یہ آپ لوگوں کے پاس ہے ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی اور انٹرنل رینج لیکوڈیٹی. اسی کی بہاف پر ہم لوگ کیا کہتے ہیں پھر بائس کریٹ کرتے ہیں. اور یہ موسٹلی ہم لوگ ایکسٹرنل اور انٹرنل بڑے ٹائم فریم پر فائنڈ کرتے ہیں، جیسے کہ ویکلی اور اس کے بعد ڈیلی. پھر اس کے بعد ہم چھوٹے ٹائم فریم میں آ کے ٹریڈ پلے کرتے ہیں. یہ ویکلی، ڈیلی اور منتھلی پر. میں منتھلی تو نہیں کرتا، خیر آپ کرنا بھی چاہیں تو بہتر ہوتا ہے، لیکن میں موسٹلی پریفر کرتا ہوں ویکلی کو اور ڈیلی کو. گوٹ اٹ. یہ ویکلی کے ڈیلی میں آپ نے یہ ٹرم یوز کرنی ہے، ایکسٹرنل رینج اور انٹرنل رینج. ہمیشہ یاد رکھیں مارکیٹ ایکسٹرنل ٹو انٹرنل اور انٹرنل ٹو ایکسٹرنل چلتی ہے. مارکیٹ انٹرنل میں ٹیپ کیے کھڑی ہے یعنی کہ ایف وی جی میں، تو آپ ایکسٹرنل کو ٹارگٹ کیا کریں. مارکیٹ ایکسٹرنل میں ٹیپ کیے کھڑی ہے تو آپ لوگ انٹرنل کو ٹارگٹ کیا کریں. گوٹ اٹ. میں اب اسی لحاظ سے آپ کو جسٹ لائیو چارٹ پہ جاتا ہوں اور وہاں پہ دکھاتا ہوں. بہت حد تک آپ کے اس سے باعث کلیئر ہو جائیں گے. میں جسٹ یہاں پہ چلتا ہوں ڈیلی ٹائم فریم میں. سب سے پہلے ویکلی ٹائم فریم. گوٹ اٹ. ویکلی، اگر آپ یہاں سے ویکلی میں دیکھیں نا، تو میں یہاں سے تھوڑا سا پیچھے چلا آتا ہوں. گوٹ اٹ. اب یہ آپ کے پاس کیا تھا؟ اب یہ آپ کے پاس یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو گوٹ اٹ، یہ آپ کے پاس کیا تھا؟ یہاں سے آپ کے پاس مارکیٹ نے لو لگایا، اس کے بعد یہ ہائی. ٹھیک ہے. اب یہ جو لو تھا نا، یہ اب اس کے بعد یہ لوور لو لگایا، اب مارکیٹ نے اس لو کی لیکوڈیٹی لے لی. یہ کیا ہو گیا آپ کے پاس؟ ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی. گوٹ اٹ. اب یہ جو مارکیٹ نے ویکلی میں یہ والی لیکوڈیٹی لیا ہے نا ایکسٹرنل رینج، اس کے بعد مارکیٹ جائے گی انٹرنل کی طرح. تو اب آپ کے پاس انٹرنل کون سا پڑا ہے؟ ویک میں آپ کے پاس یہ والا فیئر ویلیو گیپ پڑا ہے. اب جب یہ والا مارکیٹ فیئر ویلیو گیپ فل کرے، یعنی کہ یہ فل کیا، تو آپ کو جب کچھ سیلنگ کی کرائٹیریا ملیں تو آپ پھر یہاں تک یہ آپ کے پاس ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی ہوگی. گوٹ اٹ. یہ مارکیٹ نے ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی پک کی، یہ یہاں پہ. اب آپ کا گین بائس کون سا ہونا چاہیے؟ یہ والا فیئر ویلیو گیپ. مارکیٹ یہاں سے یہ دیکھیں 2 ویک تک بائی آئی، مارکیٹ نے یہ فیئر ویلیو گیپ فل کیا، اگین مارکیٹ سیل آئی اور وہاں سے اب مارکیٹ بائی جا رہی ہے. تو مطلب اسی طرح مارکیٹ ہمیشہ ایکسٹرنل ٹو انٹرنل اور انٹرنل ٹو ایکسٹرنل چلتی رہتی ہے. ابھی لائیو چارٹ پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، ایک منٹ، یہیں پہ آپ کھڑے ہیں کہ مارکیٹ نے کس طرح ایکسٹرنل ٹو انٹرنل کی طرف آئی ہے. صحیح ہے. باقی جگہ چھوڑ دیں، جسٹ یہ والی جگہ دیکھیں. صحیح ہے. جب مارکیٹ نے یہ والی لیکوڈیٹی پک کی، یہ اس ہائی کی، سوری اس ہائی کی، یہ آپ کے پاس تھی کیا؟ ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی. یہ والی پہلے یہ آپ کے پاس تھی ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی. مارکیٹ نے کہاں پہ یہ اس کینڈل نے اس کی لیکوڈیٹی پک کی، تو بھائی اس کے بعد آپ کے اب آپ ڈیلی میں جائیں اور آپ کے بائی سیلنگ کے ہونے چاہیے. یہ جب مارکیٹ یعنی کہ اس ہائی کے، میں ڈیلیٹ کر دوں، اس ہائی کے جب مارکیٹ اوپر گئی، یہ اس ہائی کے، کیوں؟ ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی پک کر لی. اب مارکیٹ نے کس طرف آنا ہے؟ انٹرنل. انٹرنل کون سا ہے؟ یہ آپ کے پاس قریب قریب ایف وی جی پڑا ہے.
کہ اب یہ ایکسٹرنل تھا، اب یہ انٹرنل ہے، مارکیٹ نے انٹرنل میں جیسے ہی ٹیپ کیا اب آپ کا ٹارگیٹ کون سا ہے؟ ایکسٹرنل، یہ ایکسٹرنل تھا. Got it؟ یہ مارکیٹ نے پک کی یہ اس کینڈل میں، اس کے بعد آپ پھر یہاں سے سیلر تھے، پھر آپ ایکسٹرنل سے کس کی طرف تھے؟ انٹرنل. انٹرنل کون سا تھا؟ یہ والا جو ایف بی جی پڑا ہے، یہ مارکیٹ نے یہ ایف بی جی ٹیپ کیا اینڈ دین اب مارکیٹ بائی جا رہی ہے. اینڈ اب ہمارا کون سا مارکیٹ انٹرنل سے لگ کے جا رہی ہے، تو اوور آل ویو آپ کا گولڈ میں اب بلش ہونا چاہیے، آپ کا ٹارگیٹ یہ والا ہونا چاہیے. تو یو کین سی، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مارکیٹ ہمیشہ یہ دو ہی وہ کرتی ہے، ایکسٹرنل ٹو انٹرنل اور انٹرنل ٹو ایکسٹرنل. میں جسٹ جی بی پی یو ایس ڈی میں چلتا ہوں، یہ ویکلی تھا. آپ کو یہاں سے میں ڈیلی میں بھی سیم یہی دکھاتا ہوں. خاص یہ ڈیلی ٹائم فریم ہے کس کا؟ سوری، جی بی پی یو ایس ڈی کا. تو جی بی پی یو ایس ڈی کا کو میں صاف چارٹ کھولتا ہوں. اب یہاں پہ بھی مارکیٹ نے وہی سین کریٹ کیا، کون سا؟ ایکسٹرنل اور انٹرنل. اگر میں یہاں سے دیکھوں تو آپ کے پاس پہلے کیا تھا؟ یہ ایکسٹرنل تھی، یہ ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی تھی، یہ والی یہ والی گاٹ اٹ. مارکیٹ نے یہ والی لیکوڈیٹی پک کی، کہاں پہ کی؟ یہ اس کینڈل نے کی. اس کے بعد اب جیسے ہی اس کینڈل نے لیکوڈیٹی پک کی نا، اب آپ کا ٹارگیٹ کون سا ہے؟ اب آپ یہ ایکسٹرنل تھی نا، یہ تھا ای آر ایل، بس میں لکھ دیتا ہوں ای آر ایل. اب آپ کا ٹارگیٹ کون سا ہے؟ آئی آر ایل، انٹرنل رینج لیکوڈیٹی. اس کے بعد آپ سیلر تھے کہاں تک؟ یہ ایف وی جی جو پڑا ہے یہ ڈیلی کا. گاٹ اٹ. کیوں؟ مارکیٹ ایکسٹرنل میں گئی ہے تو اب آپ کا ٹارگیٹ کون سا ہونا چاہیے؟ انٹرنل. اب آپ کے پاس یہ والا ٹارگیٹ تھا. اب مارکیٹ نے اس میں جیسے ہی ٹیپ کیا، یہ دیکھیں اس کے نیچے کوئی باڈی کلوزنگ نہیں ہے. آپ لوگوں نے ہمیشہ میٹر کرتی ہیں باڈی کلوزنگ، کبھی بھی وکس میٹر نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں نا، مارکیٹ اگر بار بار اس ایف وی جی سے ریجیکشن لے لیے تو سمجھے کہ بھائی اس ایف وی جی میں کچھ ہے، یہ ہائی پروبیلٹی والا ایف وی جی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ اس کے نیچے نہیں کلوز کر پا رہی ہے. انٹرنل میں ٹیپ کیا، اب اگین آپ کا ٹارگیٹ تھا ایکسٹرنل کو، جو کہ ایکسٹرنل کون سا تھا؟ یہ والا تھا، کیونکہ یہ ایکسٹرنل تو مارکیٹ نے لے لیا تھا. آپ یہ دیکھیں مارکیٹ نے ایکسٹرنل لی، ایکسٹرنل لینے کے بعد مارکیٹ اگین اب نیچے آئی ہے، لیکن یہاں پہ کوئی بھی ایف وی جی نہیں پڑا. صحیح ہے؟ یہ دیکھیں یہاں سے لے کر اس ویو سے لے کر اس وقت تک کوئی بھی ایف وی جی نہیں ہے، تو اس لیے مارکیٹ نیچے آئی. مارکیٹ نے یہ لیکوڈیٹی کو ہنٹ کیا، یہ آئی تھنک ہنٹ ہوئی ہے، ہاں یہ مارکیٹ نے لیکوڈیٹی ہنٹ کی، کیونکہ اب مارکیٹ کے لیے یہ تھی انٹرنل، کیونکہ مارکیٹ میں انٹرنل یہاں پہ اوپر جاتے ہوئے کوئی بھی ایف وی جی نہیں تھا. اینڈ یہاں سے آ کے آپ مارکیٹ اگین بائی جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اب آپ کا ٹارگیٹ کون سا ہے؟ اب آپ کا ٹارگیٹ یہ والا ہو سکتا ہے. واٹ اٹ. کیونکہ اب آپ کے پاس یہ ہے ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی تھی. بٹ اٹ. تو ہر ٹائم فریم میں اسی طرح مارکیٹ ایکسٹرنل ٹو انٹرنل چلتی ہے اور انٹرنل ٹو ایکسٹرنل چلتی ہے. تو اس طرح سے آپ کو بائس کریٹ کرنے میں، آپ یہ جی بی پی یو ایس ڈی کا لائیو چارٹ ہے، میں آپ کو لائیو پہ بتا دیتا ہوں. اب اگر میں یہاں سے ویکلی میں دیکھوں تو یہاں سے میں آپ کو انالائز کر کے بتاتا ہوں ویکلی. تو ویکلی میں اگر میں دیکھوں تو مارکیٹ یہ والا سوئنگ ہائی تھا، یہ سوئنگ ہائی جس کی مارکیٹ یہ دیکھیں لیکوڈیٹی ہنٹ کر کے آ رہی ہے ویکلی میں. یہ سب سے پہلے ویکلی، تو یہ ویکلی میں آپ کے پاس یہاں پہ مارکیٹ لیکوڈیٹی ہنٹ کر کے آ رہی ہے، اور لیکوڈیٹی ہنٹ کر کے مارکیٹ نے یہاں پہ سوئنگ ہائی بھی کریٹ کیا. لیفٹ سائڈ کی طرف آیا لو، رائٹ سائڈ کی طرف لو، درمیان میں آ رہا ہے. تو نیکسٹ ویک مارکیٹ سیل سائڈ کی طرف آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ میرے ایک بائے تھا، یہ جو سوئنگ لو پڑا ہے یہ میرا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے سیل سائڈ کا. گاٹ اٹ. لیکن موسٹ جس طرح یہ اوپر سائڈ کی طرف جا رہا ہے تو میرے خیال سے یہ اب اس بائی سائڈ کو ٹارگیٹ کرے گا. آپ کے پاس یہ جو نیکسٹ یہ والا لیول پڑا ہے ہائی چانسز ہے، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس کو بولش. یہ آپ کے پاس جسٹ ویکلی تھا، اب آتے ہیں ڈیلی میں. ٹھیک ہے، تو ڈیلی میں اگر میں کیوں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، کیونکہ مارکیٹ انٹرنل جو لیکوڈیٹی لے چکی ہے، یہ انٹرنل تھا، اب مارکیٹ ایکسٹرنل کی طرف جا رہی ہے، تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا یہاں سے ابھی تک بائی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. لیکن اگر مارکیٹ نے یہاں پہ مجھے کوئی سیل کی طرف سائن دیا، جیسا کہ یہ ایک بلش کینڈل ہے، یہ یہاں پہ یہ ایک یہ سوئنگ ہائی یہاں پہ میں بھی کریٹ ہو، منڈے کو سیل کی کینڈل بنے، تو میں ان لیول کو، یہ ایکول لوز کو بھی ٹارگیٹ کر سکتا ہوں. تو یہ منڈے کی کینڈل پہ ڈیپینڈڈ ہے کہ آپ لوگ بائر بن سکتے ہیں نیکسٹ یا سیلر. تو اس طرح جسٹ ہم بائس کریٹ کرتے ہیں. ہوپ سو آپ کو بہت حد تک سمجھ آئی ہوگی. گاٹ اٹ. جی سر، جی آ رہی ہے. نیکسٹ باقی کسی کا کوئی سوال؟ سر میرا ایک سوال تھا، ویکلی، ڈیلی اور 1 آور کے بعد جب ہم لوگ چھوٹے ٹائم فریم میں جائیں گے تو اور چھوٹا میں جائیں گے، جیسے 5 منٹ ہو گیا، 3 منٹ، 1 منٹ، تو اس وقت ہم مارکیٹ کو پھر کیسے دیکھیں گے؟ جیسے تو آپ نے ابھی یہ بنا دیا ڈیلی کا، اس کے بعد 1 منٹ اور 15 منٹ، 5 منٹ، اس میں پھر جا کے پھر اس کو پھر کیسے دیکھیں گے؟ یہ مطلب مس تب اس میں کیا ہوتا ہے نا، تبھی ہم لوگ کو بائر تو لگتا ہے کبھی مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ہے،
पर जब छोटे प्रिंट में जाते हैं ना तो समझ में नहीं आता है कि मार्केट अभी बायर में कैसे, कहाँ से मैं समझूं उसको, सही है। तभी ये दिक्कत समझो हुई। कि आपके पास डेली का एफवीजी है, ये वाला से मार्केट ने इसमें टैप किया, ये मैंने यहाँ से हाईलाइट कर दिया। तो अब हम चलते हैं M15 में, क्योंकि हम ट्रेड हमेशा M15 या इससे बिलो टाइम फ्रेम में यूज कर लेते हैं। सही है। तो यहाँ पे आके अभी हमने एंट्री क्राइटेरिया पढ़े तो नहीं है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आके आपने किस चीज़ का वेट करना है? आपने सबसे पहले वेट करना है स्टॉप हंट का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ट्रेडिंग में है वो आपके पास क्या चीज़ है? वो आपके पास है स्टॉप हंट। गॉट इट। अगर आपने 2022 की मेरी मेंटोरशिप देखी है, यूट्यूब पर है, तो उसमें मैंने ये बहुत डिटेल से आगे हम देखेंगे। ये आपके पास यहाँ पे ये है, मार्केट ने यहाँ से ये देखें स्टॉप हट हट की है। ये थी आपके पास क्या था? ये लिक्विडिटी टेकन थी, M15 है। अब आपने किस चीज का वेट करना है? स्ट्रक्चर शिफ्ट का। तो स्ट्रक्चर कहाँ से शिफ्ट हुआ? स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ से हुआ शिफ्ट। गॉट इट। ये आपके हम्म। पास से MSS हुआ। अब आपने MSS के होने के बाद किस चीज का वेट करना है? ये यहाँ से आपके पास हुआ MSS। अब आपने वेट करना है ये FVG में मार्केट के, अब ये मार्केट यहाँ से लग के जैसे ही वापस आई, ये FVG आपके पास ट्रेडेबल लेवल था। गॉट इट। ये FVG आपके पास क्यों ट्रेडेबल लेवल था, आगे चल के हम डिटेल से देखेंगे। ये इसलिए ट्रेडेबल लेवल था क्योंकि दो लेवल एक ही जगह पर अलाइन करे, FVG प्लस ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है, ये किसी इसके साथ अलाइन कर रहा था। तो मार्केट ने जैसे ही इसमें टैप किया, ये आपके पास एक ट्रेडेबल लेवल था, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के आपके जो बायस है ना, वो क्लियर थे जी जी। कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम। तो इस तरह हम ये अगर यही सीन M15 की बजाय M5 में बने या M1 में बने, हम यही चीजें देखते हैं बार बार कि स्ट्रक्चर स्टॉप हंट हो, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, फिर मार्केट ब्रेकर ब्लॉक या FVG या इन्वर्जन में टैप करे, एंड देन उसके बाद टू द ट्रेंड आप लोग जा सकते हैं। बाकी ओ अच्छा। मैंने ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो रिकॉर्ड की है, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया कि ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड किस तरह करते हैं। मैंने सारा उसमें बताया, आप लोग वो देखेंगे तो बहुत हद तक आपका एंट्री का क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि किस तरह ऑर्डर ब्लॉक से किस तरह ट्रेड प्ले करते हैं। वो मैंने उस क्लास में बताया है। गॉट इट। ओके ओके। इसीलिए हम लोग का पहले ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता था। आपने बताया ना कि जब तक MSS ना हो या फिर BOS ना हो तब तक ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता है, नहीं नहीं, इसीलिए काम MSS नहीं करता है। BUS लाजिम नहीं है। वो जो मैंने वीडियो आपको बनाए रखी है, वो आप देखेंगे तो उसमें, वो वीडियो मैं अभी भेज दूंगा। वो मैंने बनाई थी दोपहर को, लेकिन मैं फिर कहीं चला गया, भेज नहीं सका। तो मैंने सोचा फिर आज की क्लास के बाद ही भेजूंगा। अभी मैं इस क्लास के बाद आपको भेज दूंगा। वो अच्छा, मैंने अभी सब, आपने रिसेंट जो भेजे थे उस पे तो आप वही बताए थे। वो बेसिक थी ऑर्डर ब्लॉक की। अब ये जो है ये एडवांस होगा। अच्छा सर अच्छा। क्वेश्चन है एक। हाँ जी। सर एक तो आपने चीज मतलब बताई थी, ये ऑर्डर ब्लॉक में भी बता रहे थे, और वैसे जो आपने जो मतलब के बायस के लिए वीडियो बनाई थी उसमें भी था कि इंड्यूसमेंट। ठीक है। तो इंड्यूसमेंट की कोई मतलब कि हमने क्लास भी नहीं ली और समझ भी नहीं थी हमें कि इंड्यूसमेंट क्या होती है। थोड़ा हम्म। सा उसके बारे में तो बता दें। और दूसरी आपने जो डेली बायस क्रिएट करने के लिए एक बात की थी कि मतलब कि कैंडल की वेक पे रिटेल के होते हैं स्टॉप लॉस वगैरह, लिक्विडिटी होती है, और कैंडल की बॉडी पे जो होती है वो वो मैंने, हाँ वो मैंने ये कहा था जी जस्ट कि जी यहाँ पे आपके पास अब ये विक लगी पड़ी है ना, तो ये जो विक के नीचे जी है सर। यहाँ पे होगी ये क्या कहते हैं, एक इंस्टीट्यूशन कहते हैं और दूसरा कहते हैं रिटेलर। 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 रिटेलर, तो जी जी यहाँ पे जो है रिटेलर की लिक्विडिटी होगी, और ये जो बॉडी होगी इसके नीचे इंस्टीट्यूशनल की लिक्विडिटी होगी। लेकिन मार्केट 90% ऑफ द टाइम रिटेलर को हंट करती है, इंस्टीट्यूशनल को हंट नहीं करती है। तो इसलिए जस्ट मैंने सही है। के लिए बताया, कोई इंपॉर्टेंट इतनी बात नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट सही है। लिक्विडिटी आपने हमेशा टारगेट ठीक करना है, वीक की लिक्विडिटी को। सही है। दूसरी को बस जेन में भी ना रखे, वो नहीं है। बट तो यही आपके पास इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है रिटेलर, और हम हमेशा मार की इसी को करते हैं। अब आते हैं है। और तरफ। तो भाई इंड्यूसमेंट जी जी जस्ट ये है, इंड्यूसमेंट आपके पास। सही है। इंड्यूसमेंट इज द पार्ट ऑफ एन लिक्विडिटी। जो जिस तरह यस। खान यूज करता है इंड्यूसमेंट, मुझे वो नहीं पता, वो और चीज यूज करता है। मेरे ख्याल से इंड्यूसमेंट पता है क्या है आपके पास? यहाँ पे कोई मिसाल के तौर पे लेवल पड़ा है, कोई भी PDR है, PDR है मैं आपको बता चुका हूँ। अगर प्रीमियम में होगा तो प्रीमियम PDR है, डिस्काउंट में होगा तो डिस्काउंट PDR। यहाँ पे आपके पास कोई PDR है पड़ा है। सही है। मार्केट आपके पास वहां पे जाने से पहले, इसको टैप करने से पहले याद रख लें, यहाँ से मार्केट आए एंड थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स हो जाए, मतलब स्ट्रक्चरल शिफ्ट कर ले यहाँ से तो बेहतर। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर ले तो फिर तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला POI बन जाएगा। वो क्यों बन जाएगा? वो इसलिए बन जाएगा क्योंकि जब मार्केट यहाँ से MSS करेगी ना, तो 80 to 85% ऑफ द ट्रेडर पता है क्या करेंगे? यहाँ से FVG मार कर लेंगे, यहाँ से लिक्विडिटी एरिया मार कर लेंगे, यहाँ पे ब्रेकर मार कर लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक मार कर लेंगे। लेकिन मार्केट जी। करेगी, मार्केट जैसे यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके ऊपर चली जाएगी।
क्यों? क्योंकि उसका असल पीओआई ऊपर पड़ा था। तो मार्केट जब असल पीओआई में जाके ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू या आप जिसे कह लें आपके डीयूएल ड्राउन लिक्विडिटी होते हैं, टारगेट होते हैं, उसके बाद एमएसएस दिया करें तो सिर्फ वही ट्रेड प्ले किया करें। मैं बात कर रहा था इंड्यूसमेंट की, तो इंड्यूसमेंट जस्ट ये है कि भाई आपके पास मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे है, अब ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर लेवल आपके पास कोई भी है बन चुका है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है ये वाली। तो ये जो मार्केट सही पीओआई के पास जाके जो लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया है उसे कहते हैं इंड्यूसमेंट। अब आपको यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। गॉट इट? लेकिन मैं इसको मोस्टली पता है इंड्यूसमेंट सही किस तरह यूज करता हूँ वो आपको बताता हूँ। मैं इंड्यूसमेंट को इस तरह यूज करता हूँ कि आपके पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है, मैं इस लेवल को टारगेट कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। ये मेरे पास है सेल साइड लिक्विडिटी, गॉट इट? ये अब मेरे पास टारगेट है। अब मेरे पास मार्केट ने मेरे पीओआई में हिट किया। अब मैं पता है क्या करूंगा? अब मैं इंड्यूसमेंट इस तरह यूज करूंगा कि मैं यहाँ से सेलर आ रहा हूँ ना, तो अब मैं कोशिश जी करूंगा कि मेरे पास यहाँ पे, अब मैं सेलर हूँ ना सेल साइड लिक्विडिटी तक, ये मेरी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सही है, और मैं हमेशा इसी मेथड से ही ट्रेड करता हूँ। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है बायस। अगर मेरे बायस क्रिएट हो जाए, जैसे कि मैंने सेल की तरफ जाना है, ये सेल साइड लिक्विडिटी है, अब मैं पूरी इस वेव तक आते हुए पता है क्या करूंगा? मिसाल के तौर पे मेरे यहाँ पे कोई पीओआई पड़ा है, बात समझिएगा, मतलब यहाँ से मैं एक ट्रेडेबल लेवल है मेरा, ठीक है? अब मैं कोशिश करूंगा, अगर तो मार्केट यहाँ से वापस जाती है और इसमें टैप करती है, मैं कभी भी यहाँ से ट्रेड प्ले नहीं करूंगा। याद रख लें, कभी भी ऐसे लेवल से ट्रेड प्ले ना करें अगर एक ही वेव में जाए मार्केट तो। क्यों? क्योंकि उसमें कोई लिक्विडिटी नहीं होती, उसमें कोई इंड्यूसमेंट नहीं होती। अब अगर मार्केट इस तरह करे, हाई लो एंड देन हायर हाई, इसमें टैप करे, तो अब ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला मेरे पास लेवल है। क्यों हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल है? ये बात समझें, क्योंकि मेरे बाय सेल क्या है, मेरे पास नीचे सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है। ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला इसलिए बन गया क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ पे वो क्रिएट की, क्या कहते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट की, जिसे मैं इंड्यूसमेंट कहता हूँ, इंड्यूसमेंट क्रिएट की, ठीक है? तो ये इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद अगर मार्केट अपने पीओआई में हिट करे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हर ट्रेड को लेने से पहले, सही है, एक लिक्विडिटी का हंट होना लाजिम है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर जाती हुई लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी, ये हंट हुई, उसके बाद मार्केट ने अपने पीओआई में टैप किया, तो अब आप लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हैं। वॉट इट? अगेन ये हुआ, अगेन आपका टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं हुआ, सही है? अब आपके पास यहाँ पे ये कोई पीओआई मार्केट छोड़ के जा आ रही है, कोई एफवीजी, कोई इन्वर्जन, कोई ब्रेकर ब्लॉक ब्लॉक, कुछ भी। अब ये भी आपके पास अगेन हाई प्रोबेबिलिटी वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट इससे जब ऊपर जाएगी, इससे ऊपर, व्हाट इट, ये मार्केट अगेन लिक्विडिटी भी हट कर लेगी, जिसे मैं कहता हूँ मोस्ट इंड्यूसमेंट, यानी कि इससे ऊपर जाएगी तो ये भी हट हो जाए और मार्केट अपने पीओआई में टैप करेगी एंड ओवरऑल आपके बाय सेलिंग है, तो वो यहाँ से भी आप लोग सेलिंग देख सकते हैं। मेन चीज ये है कि हर लेवल के साथ हर जहाँ से ये, अब जैसे कि एफवीजी है, ये कोई इन्वर्जन या ब्रेकर या ऑर्डर ब्लॉक है, हर उससे पहले लिक्विडिटी का हंट होना लाजिम है, और उस हंटिंग लिक्विडिटी को हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। जैसे कि यहाँ पे ये हंट हुई, जैसे कि यहाँ पे ये हंट हुई, एंड अगेन इसी तरह मार्केट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें आपको बार बार देखने को भी मिलती हैं। मैं आपको माइक ऑफ रखे यार, शोर आ रहा है, किसको ऑन है, बात करनी हो तो फिर ऑन कर लीजिएगा। मैं जस्ट यही चीज आपको ना लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ, और मैं मोस्टली ट्रेड यही करता हूँ, तो मुझे पता है जितने बार भी ये चीज बनती है, तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे दिखाऊं। अब ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, सही है? क्यों है ऑर्डर ब्लॉक? ये आज की आप वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। अब ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, सही है? कौन सा? M15 का, ये M15, ये आपके पास, आपने इसको मार कर लिया, गॉट इट? अब ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक था, आप इसे ट्रेड प्ले कर सकते थे, क्योंकि आपको यहाँ पे इंड्यूसमेंट मिली पड़ी थी। कैसे? मार्केट ये देखें, ये हाई, ये लो एंड देन ये हायर हाई, ठीक है? तो सेम वही चीज अगर आप कहें कि आपको बिल्कुल जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया है उसी तरह मिले, यानी कि यहाँ पे ईदी थी, तो नहीं मिलेंगे। आपने खुद से इसको यानी कि ढूंढना पड़ेगा चार्ट पे, थोड़ा सा वो करना आप ये देखें ना, सेम वही शक्ल बनी है। ये देखें, इसका मैं कलर ब्लू जो मैंने अभी लगाई है, ये ब्लू वाली, आप इसको देखें, इसके ऊपर मैं जस्ट लिख देता हूँ एक्स, मोस्टली मेरे चार्ट पे एक्स लिखा हुआ होता है, तो वो यही इंड्यूसमेंट होती है। वॉट इट? मार्केट ये इंड्यूसमेंट कट की एंड देन यहाँ से आपके पास ऑर्डर ब्लॉक से सेल आओ। अगर ये इंड्यूसमेंट मार्केट क्रिएट ना करती, ये एक ही वेव जाती, तो वो ट्रेडेबल लेवल नहीं था। आपको मैं बहुत सारी एग्जांपल दिखा सकता हूँ इसकी, ये मोस्टली आप, सर सर हाँ जी, ये जो इंड्यूसमेंट आप कह रहे हैं तो इससे तो फिर वो मार्केट स्ट्रक्चर भी तो शिफ्ट हो रहा है हम वही चीजें तो तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं, आपने शायद मेरी यूट्यूब वीडियोस कभी देखी है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी एमएसएस पर ट्रेड प्ले ना करें। एमएसएस 80% ऑफ द टाइम फेक होता है। तो आपको मैंने जी बताया एक मेरी फेक एमएसएस की थ्योरी है, जो कि मैं आपको एंड पे जाकर पढ़ाऊंगा, तो वो यही सारी चीज, ठीक है? सही तो जस्ट अभी है आप ये याद रख लें कि कभी भी एमएसएस पर ट्रेड प्ले नहीं करनी। अभी जस्ट मैं चला जाता हूँ जीबीपीयूआरडी में, और M15 और M5 में ये चीज आपको डेली देखने को मिलेगी। आपको ये नहीं कि आपको एक दिन ट्रेड मिलेगी, नहीं, आपको डेली ट्रेड मिलेंगी।
جسٹ اگر میں یہاں پہ دیکھوں یہاں پہ تو سیم مارکیٹ نے وہی سین کیا بالکل سیم. اب میرے پاس یہاں پہ یہ دیکھیں نا یہ لوور لو لگا یہ لوور آئی میرے پاس کوئی ٹریڈ نہیں تھی لوور لو لوور آئی کوئی ٹریڈ نہیں تھی لیکن یہاں پہ میرے پاس ٹریڈ ہے. یہ کیسے ہے؟ اب سب سے پہلے تو آپ M5 کا آرڈر بلاک مار کر لیں. صحیح ہے تو یہ آپ کے پاس آرڈر بلاک ہے. یار میرے پاس وہ نہیں پڑا نہیں تو میں آپ کو وہ دکھاتا جو پیچھے سے یعنی کہ کٹ کرتے ہیں. میں لیتا ہوں میں پچھلے دنوں لیا 4-5 دن چلے بلاک ہو گیا پھر میں نے لیا بیک ٹیسٹنگ والا پھر بلاک ہو گیا. سر گو چیٹ میں کر سکتے ہیں سر فری ہے گو چیٹ میں وہ بہت چارٹ اچھا ہے. لیگ ہوتا ہے یار پتہ نہیں میں نے یوز کیا ہے بار دا وے میں آپ اوکے کا گین لوں گا پتہ نہیں وہ میں 2 دفعہ لے چکا ہوں وہ بلاک کر دیتے ہیں. میں گو چیٹ میں کرتا ہوں پر بہت اچھا ہوتا ہے سر. نہیں میں گو چارٹ نہیں یوز کرتا تو اب جسٹ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس آرڈر بلاک ہے ٹریڈ پلے کرنے کے لیے. گوٹ اٹ صحیح ہے. اب یہ آرڈر بلاک کو ٹریڈ کرنے سے پہلے مارکیٹ نے آپ کے پاس یہ لیکوڈٹی کریٹ کی یہ لو یہ ہائی یہ لوور لو اینڈ دین یہ ہائی تو یہاں پہ اوپر مارکیٹ لیکوڈٹی ہنٹ کر کے جا رہی ہے اینڈ دین اس میں ٹیپ کیا تو یہ آپ کے پاس ایک اچھا لیول ہے. ٹھیک ہے تو یہ چیز جسٹ آپ دیکھیں یہ فیک ایم ایس ایس تھیوری ساری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی بیس پر ہے کہ جب بھی آپ کے پاس پہلا اسٹرکچر چینج ہو تو اس سے آپ اپوزٹ ٹریڈ پلے کر دیں. مطلب آپ سیل آ رہے ہیں نا تو پہلا بائی سائڈ کی طرف اگر اسٹرکچر چینج ہو تو آپ وہاں سے سیل ٹریڈ پلے کر دیں. تو یہ 2 طرح کے وہ ہیں آپ کے پاس کیا کہتے ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے انڈیوسمنٹ کو. ہوپ سو آپ کو بہت حد تک انڈیوسمنٹ سمجھ آ چکی ہو. سر سمجھ تو آ گئی ہے لیکن پھر یہ جو اسٹرکچر والی ہے نا وہ جو آپ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں تھیوری ہے آپ کی وہ سمجھیں گے تو پھر شاید زیادہ کلیئر ہوگی یار چیز. میں صرف یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس مارکیٹ یہاں سے بائی جا رہی ہے نا ہائی لو ہائر ہائی ہائر لو ہائر اینڈ دین یہ لو تو ایم ایس جی جی پہ کبھی بھی ٹریڈ پلے آپ لوگوں نے نہیں کرنی. مطلب آپ کے پاس یہاں سے ایم ایس ایس ہوا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ یہاں سے آرڈر بلاک لیکوڈٹی ایف وی جی وغیرہ مار کر لیتے ہیں اینڈ جیسے ہی مارکیٹ اس میں ٹیپ کرتی ہے آپ لوگ یہاں سے سیلر بن جاتے ہیں. لیکن یہ غلط ہے آپ لوگوں نے ایسے ٹریڈ نہیں کرنی ہے. آپ لوگوں نے ہمیشہ ایم ایس ایس فیک سائڈ کی طرف ڈھونڈنا ہے. صحیح ہے مطلب آپ لوگ اگر صحیح ہے. مطلب آپ لوگ یہاں سے بائی جا رہے ہیں نا کہ یہاں سے اگر آپ بائی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ بھائی سیل سائڈ کی طرف اس طرح ایم ایس ایس ہو یہاں سے اینڈ دین آپ لوگ یہاں سے بائی کریں. مطلب آپ اوکے اوکے ایم ایس ایس ہونے کے بعد یہاں سے سیل نہیں آنا بلکہ آپ نے پہلا ایم ایس ایس ہونے کے بعد ہمیشہ اپوزٹ جانا ہے. اوکے. Got it؟ تب ایم ایس ایس ایک بڑھیا یہ بھی دے سکتا ہے ٹریڈ بھی دے سکتا ہے ٹو دا ڈائریکشن. یار میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ابھی ہم نے ٹریڈیبل وہ نہیں پڑھے میتھڈ کہ ہم نے ٹریڈ کس طرح پلے کرنی ہے. آج آپ آرڈر بلاک والی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت حد تک کلیئر ہو جائے گا ٹریڈ کس طرح پلے کرتے ہیں. آپ ویٹ کریں جسٹ اس ویڈیو کا. باقی اور بھی میتھڈ ہیں جو جا کے دیکھیں گے. سر جی یہ تھوڑا سا آرڈر بلاک کے بارے میں پوچھنا تھا. مطلب کافی بار کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ جیسے کنزکٹیو کینڈلز ہوتی ہیں اس سے پہلے مطلب کہ بیرش ہو یا بولش کینڈلز کچھ اور بھی ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ویڈیو کوئی پہلے پڑھی ہو بریکر بلاک کی میں یا نے جو جو بھی اہم ہے. میں نے جو آج جی ویڈیو بنائی ہے نا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریکارڈ کی اس میں میں نے بتایا ہے کہ کب کنزکٹیو کینڈل لیتے ہیں اور کب صرف لاسٹ کینڈل لیتے اچھا ٹھیک ہے. سر ایک اور کویسچن تھا لیکویڈیٹی والا. ہیں. سر جی جیسے بایاس ہم کریٹ کرتے ہیں تو ایک مطلب کہ سوئنگ پوائنٹس والی جو لیکویڈیٹی ہوتی ہے فار ہوں، ایگزامپل ہمارے پاس اوپر ایف وی جی پڑی ہے ہوں، ویکلی کی یا ڈیلی کی ایف وی جی پڑی ہے تو اس سے پہلے ریٹریسمنٹ کی جو لیکویڈیٹی ہوتی ہے سوئنگ ہوں، پوائنٹ جو ہوتا ہے ہوں. تو ہمارے لیے وہ بھی تو ایک اہم لیکویڈیٹی ہوگی یا وہ اس کے اوپر والا جو لیول ہوگا وہ اہم ہوگا. اوپر والے لیول کی اہم ہوگی. اچھا سر جی. یہ انٹرنل کو پھر ہم مطلب کہ انٹرنل جو لیکویڈیٹی ہوتی ہے اس سے مطلب کہ مارکیٹ سے مطلب کہ اس لیکویڈیٹی کو لے کے مارکیٹ واپس نہیں آ سکتی یا اس لیول تک لازمی جائے گی. موسٹلی جاتی ہے اس لیول تک. لازم تو خیر اچھا ٹریڈنگ میں کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ نے یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہائی چانسز ہیں کہ یہاں تک جائے گی. ٹھیک ہے سر. مطلب کہ جو بڑی ایف وی جی ہوگی یا ایکول ہائیز ہوں گے ایکول لوز ہوں ہاں گے مطلب بالکل. کہ وہ ہاں زیادہ جی اہم ہوتے ہیں. ہاں جی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے تھینک یو. باقی کسی کا کوئی سوال؟ سر یہ جو ایف بی جی ہے تو سر یہ ایف بی جی کا الگوریدم کیا ہے مطلب ایف بی جی تو ایسے نارملی تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا صرف ایف بی جی لگتا ہے کہ یہاں سے اتنا دور کا جو گیپ ہے تو ایکچولی یہ ہے کیا چیز سر یہ. یار یہ جو الگورتھم ہے نا اس کے ہم صرف 2 کام ہیں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. ایک ایف بی جی ایک امبیلنس کو ری بیلنس کرنا اور دوسرا لیکوڈٹی کو ہنٹ کرنا. یہ ساری مارکیٹ کی ایک ہر چیز کہتے ہیں نا ایک چیز کی میتھ ہوتی ہے. یہ پوری مارکیٹ کی میتھ یہی ہے کہ پھر 2 کام ہے. یہ آرڈر بلاک ہو گئے
آرڈر فلو ہو گیا، ڈیورجنس ہو گئی، یہ چیزیں تو بعد میں لوگوں نے خود سے کریٹ کی. ریئل میں تو صرف اس مارکیٹ کا ایک دو ہی مطلب ہے، یعنی کہ لیکوڈیٹی کو ہنٹ کرنا اور دوسرا فیئر ویلیو گیپ میں ٹیپ کرنا، امبیلنس کو ری بیلنس کرنا. اچھا، یہی الگوریدم ہے. ہاں جی. سر ایک اس ٹاپک سے ہٹ کے کوشچن ہے، وہ آئی سی ٹی کہتے ہیں، مطلب کہ زیادہ تر ویڈیو میں وہ سی او ٹی ڈیٹا جو ہوتا ہے یار وہ تو وہ نہیں پتہ آتا ہے، وہ کوڈ رپورٹ ہوتی ہے، وہ وی ایس اے میں یوز ہوتی ہے، وہ میں نا فنڈامنٹل یوز نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں اتنا کوئی اندازہ نہیں ہے مجھے. وہ اتنی کام کی چیز نہیں ہے. آئی تھنک وہ آئی سی ٹی تو یوز نہیں کرتا، وہ تو والیوم میں یوز ہوتا ہے، کوڈ رپورٹ ہوتی ہے سی او ٹی. ہیلو صحیح ہے. ہاں جی. سر، ابھی مطلب جیسے آپ نے ابھی ہم لوگوں کو پڑھایا ہے، اب اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اب تو ان ساری چیزوں کو الائن کیسے کریں گے؟ بہت مشکل ہو جائے گا پھر تو، او ٹی لیول اور یار پی ڈی ارے ساری چیز ایس ایم ٹی وغیرہ. ساری چیزوں کو آپ نے الائن کرنا ہی نہیں ہے. آپ کو جو ٹریڈ کے لیے چیزیں ضرورت ہوتی ہیں بس آپ نے وہی کرنی ہے. جیسے کہ امپورٹنٹ چیزیں آپ کو پتا، وہ چیزیں میری پڑھانی آپ کے لیے اسی لیے لازم تھی کیونکہ آئی سی ٹی میں آپ نیو تھے. آئی سی ٹی میں موسٹلی ہم جو ایک فل میں آئی سی ٹی میں اب میں کر رہا ہوں تو میں پتہ ہے کیا چیزیں دیکھتا ہوں میرے لیے امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے او ایچ ایل سی، او ایل آئی سی، اوپن ہائی لو کلوز. اس کے بعد میرے پاس ٹائم پرائز تھیوری امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد میرے پاس امپورٹنٹ ہے فیئر ویلیو گیپ، انورژن، لیکوڈیٹی اور آرڈر بلاک. بس یہ 6-7 چیزیں ہیں آپ نے جو الائن کرنی ہے ایک ساتھ، اور میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ساری ڈیٹیل سے کہ کس طرح الائن کرنی ہے. سر اوکے، باقی سر اوپن ہائی لو کی ابھی کلاس تو ہوئی نہیں ہے سر، آپ نے جو یہ ٹاپک تھا. میں نہیں ہوئی، بالکل نہیں ہوئی. میں آگے جی کریں گے. اوپن سب سے پہلے اوپن ہائی لو کلوز، وہ بائس کو ہی کہتے ہیں اوپن ہائی لو کلوز، یعنی کہ نیکسٹ ڈے کا بائس پہلے کریٹ کرنا کہ آج اوپن ہائی لو کلوز بنے گی یا اوپن لو ہائی کلوز بنے گی. جیسا کہ آپ منڈے کو میں اوکے. ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہاں سے یہ اوپن لو ہائی یا کلوز بنے گی، یا پھر اوپن ہائی لو یا کلوز بنے گی، یعنی کہ سیل کی کینڈل اوکے. بائے. اور دوسری ٹائم جی. تھیوری بہت زیادہ امپورٹنس ہے جو میں نے آپ کو پڑھائی تھی، آگے بھی ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. ہوں. نے ہمیشہ سر ٹائم پہ لینی ہے، ٹائم کے علاوہ آپ لوگ ٹریڈ نہیں لے سکتے. سر ٹائم جی جی. پریس تھیوری کا ایک کبھی اور کچھ بتائیے گا نا، اس میں تھوڑا ٹائم بہت پرائز کلیئر تھیوری نہیں. آخری کلاس تک ساتھ چلتی رہے گی. آگے جو کلاسز میں آپ کو بھیجوں گا ان میں ٹائم پرائز تھیوری بار بار وہ ریپیٹ ہوتی رہے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اوکے اوکے. باقی سر سر لائیو مطلب کلاسز نہیں ہو سکتی؟ جی ہیلو لائیو ہیلو کلاسز نہیں ہو سکتی جس طرح پیچھے آپ بیجز کی لیتے رہے ہیں کلاسز؟ یار ان کی بھی جسٹ جیسے میں یہی لیتا تھا، ویکینڈ ٹو ویکینڈ ہی لیتا تھا. یار لائیو اچھا. کلاس میں اور لائیو کلاس میں اور مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر 40 منٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے، تو وہ 40 منٹ میں آپ کو سمجھاتا رہوں گا یا آپ مجھ سے پوچھتے رہیں گے. یہ تو ہاں یہ کا بات ہے. یہی پہلے ویڈیو بھیجنے کا صرف یہی فائدہ ہے، مقصد ہے کہ بھائی پہلے آپ اس کو دیکھیں، پریکٹس کریں. اب لائیو کلاس میں سوال تو آپ لوگ نہیں پوچھ سکتے نا، میں وہ صرف پڑھاؤں گا آپ کو، اس وقت تو کوئی نہیں سمجھ آئے گی. یہ سین جی. سر مطلب باقی کوئی ایشو نہیں ہے، آپ لائیو کلاس سنڈے یا سیٹرڈے میں لیتے ہیں چل جائے گا، لیکن جیسے جیسے ٹاپک اپنے بڑھتے جا رہے ہیں نا، ویسے ویسے ہم لوگ جو مارک اپ کریں گے نا اس کو ویریفائی مطلب اچھے سے اگر ہو جایا کرے گا نا، وہ ہمارے لیے کافی ہوگا کہ اگر ہماری کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں تو کیا ہو رہی ہیں. تو آپ لوگ چارٹ بھیجا کریں نا گروپ میں، پھر کوئی مسٹیک ہوگی تو آپ لوگ جو میں سے کوئی چارٹ ہی نہیں بھیجتا گروپ میں، آپ لوگ چارٹ بھیجا کریں نا. جی جی. السلام ہاں علیکم. جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جنید بھائی؟ سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. کوئی نہیں، الحمدللہ. جنید بھائی وہ آرڈر بلاک کا پوچھا تھا آپ سے، آپ نے میرے خیال سے کہا تھا کلاس میں بتا دوں گا یا ویڈیو سینڈ کر دوں گا، کوئی اس طرح کا سین تھا. ہاں جی ہاں جی، وہ وہ آپ کو میں نے سینڈ کیا. ویڈیو میں نے بنی پڑی ہے، میں ابھی اس کلاس کے بعد آپ کو فوراً سینڈ کرتا ہوں. تو وہ کائنڈلی اگر تھوڑا سا ادھر بتا دیں تاکہ پہلے باقیوں کا بھی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. صحیح ہے. تو جسٹ ویڈیو میں گروپ میں ہی بھیجوں گا سب آپ لوگوں کو. تو جسٹ آرڈر بلاک کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آرڈر بلاک کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے اسٹاپ ہنٹ. صحیح ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہ تھا نا، یہ جو بلیک لائن، یہ بلیو گرین لائن لگی پڑی ہے، یہ ایکس کو میں مارک کر دیتا ہوں. اب یہ آپ کے پاس تھا اسٹاپ ہنٹ. یہ مارکیٹ نے جیسے اس کو اسٹاپ ہنٹ کیا، صحیح ہے، تو اب مارکیٹ یہ جو 2 کنزرٹیو کینڈل ہے نا، تو اب مارکیٹ اس کے اوپر جیسی کلوز ہوگی، یہ اس کے اوپر کلوزنگ میٹر کرتی ہے، اس کی باڈی سے اوپر باڈی کلوزنگ، ویک کوئی میٹر نہیں کرتی. مطلب وک سے نیچے بھی ہو باڈی تو یہ آپ کے پاس آرڈر بلاک، اس اوپر جیسی باڈی کلوز ہوئی، اب یہ آپ کے پاس ایک امپورٹنٹ آرڈر بلاک ہے. آپ لوگ اس سے ٹریڈ پلے کر سکتے ہیں. اس کا اوپننگ لیول، اس کا 50% لیول اور اس کا ڈاؤن لیول، لیکن اس کے 2 ٹریڈیبل لیول ہوتے ہیں، ایک اس کا اوپننگ لیول اور 50% لیول. 50% سے نیچے کینڈل کی باڈی کلوز ہو جائے تو وہ آرڈر بلاک فیل ہو جاتا ہے. اب یہ بھی آپ کے پاس ایک جو بائی کی کینڈل کریٹ ہوئی ہے، یہ سیل کی، یہ بھی آپ کے پاس آرڈر بلاک ہے. مارکیٹ نے دیکھیں اس سے ریجیکشن لی.
اگین آپ کے پاس یہ بھی ایک آرڈر بلاک ہے، یہ بلیک کینڈل، یہ کیوں ہے؟ یہ ایف وی جی میں ٹیپ کیا، یا آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے مارکیٹ نے اس سے بھی ریجیکشن لی. تو بھائی یاد رکھیں، بائی کے ٹرینڈ میں ہر اپوزٹ کینڈل آرڈر بلاک ہوتی ہے، سیل کے ٹرینڈ میں ہر اپوزٹ کینڈل آرڈر بلاک ہوتی ہے. تو یہ ویڈیو میں نے بہت ڈیٹیل. نہیں جنید بھائی اس میں، ہاں جی. ہاں جی وہ میں سمجھ گیا بات آپ کی. وہ جو چارٹ بھیجا تھا نا، ہوں یہ اس میں یہ تھا، جس طرح اب یہ ہے نا، یہ دیکھیے اب یہ 3 کینڈلز لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بیچ میں آ گئی ہے سیل کی کینڈل، ہوں. یہ پھر بائی کی کینڈل آ گئی ہے، پھر سیل کی کینڈلز آ گئی ہیں. اب اس میں جو آرڈر بلاک ہے وہ کون سی کینڈلز ہوں گی؟ وہ اس طرح کا تھا اس میرے خیال میں سے، پتہ نہیں کون میں سا آپ کو بتاتا ہوں چارٹ اس میں جو آپ نے دونوں، بھیجا تھا. اس میں اول تو جو امپورٹنٹ آرڈر بلاک ہے وہ یہ والا ہے، صحیح ہے. یہ والا آرڈر بلاک کیوں ہے؟ کیونکہ بھائی یہ 3 کنڈکٹیو کینڈل لگی نا، صحیح ہے. اس کے بعد بشک سیل کی ہاں کینڈل جی، لگی، لیکن یہ 3 کنڈکٹیو تیسری کینڈل کا جو ہائی ہے اس کو مارکیٹ نے بریک نہیں کیا، جسٹ ویک ہے. اگر اس سے اوپر باڈی ہوتی تو پھر صرف یہ لاسٹ بائی کی کینڈل ہم لوگ آرڈر بلاک لیتے. تو اب اس سین میں یہ 1، یہ 2، یہ 3، تینوں کنڈکٹیو جو کینڈل ہیں، یہ تینوں آپ کے پاس ایک آرڈر بلاک ہے. کیوں؟ کیونکہ مارکیٹ نے یہ تیسری کا جو ہائی ہے اس سے اوپر باڈی کلوز نہیں کی، اس سے پہلے ہی واپس آ گئی. بشا کے ایک بیچ میں سیل کی کینڈل لگی، صحیح ہے، لیکن یہ سیل کی کینڈل نہ ان آرڈر بلاک کو اوپر کی طرف بریک کر سکی نہ نیچے کی طرف. تو یہ جو تینوں کینڈل ہوگی یہ آپ کے پاس آرڈر بلاک ہے. نہیں اگر یہ اوپر کو باڈی کلوز کر جاتی ہے ادھر، پھر صرف تو پھر تو یہ ہاں پھر یہ لاسٹ صرف ایک کینڈل آرڈر بلاک ہوتی. اس کی نہیں سمجھ ہے. پھر تو یہ والی کینڈل نہ ہوتی آرڈر بلاک، یہ جو بیرش کینڈل ہے. بیرش کینڈل کبھی بلش کی صورت میں نہیں، بلش کی صورت میں بیرش نہیں آرڈر بلاک ہوتی. یہ بیئرش ٹرینڈ آ رہا ہے نا، بلش تو نہیں آ رہا. یہ لوور لو لوور آئی، لوور لو لوور آئی، یہ لوور لو آ رہا ہے. تو نہیں سر، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا، نہیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اگر اوپر کینڈل کلوز کر جاتی یہ والی، ہاں تو یہ بلش کینڈل کلوز ہونی تھی نا ہاں یہ تو بلش اوپر، ہوتی. اگر اوپر جاتی. ہاں تو بلش سے پہلے ہم بیرش کینڈل دیکھیں گے نا آرڈر بلاک کو، یہ والی. ہاں بائے جاتے ہوئے پھر تو یہ والی آرڈر بلاک ہوتی. ہاں جی، تو اسی طرح میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو لاسٹ بائے کی کینڈل لگی ہے، بائے کی بیرش ہاں آرڈر بلاک تو وہ ہوگا. یار بھائی آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ کیسے آرڈر بلاک ہوگا جب مارکیٹ میں یہ کہہ رہا ہوں؟ یار یہ میرے کرسر کو کیا ہو گیا، یہ کیوں نہیں آ رہا؟ جب جہاں پہ میں نے بلیو لائن لگائی ہے اوپر کی طرح، جی جی، سر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ یہاں پہ اب جہاں پہ میری بلیو لائن لگی ہوئی ہے، صحیح ہے، اس یہ والی. ہاں یہ والی، اس سے اوپر اگر کوئی اگین باڈی کلوز کرتی، صحیح ہے، یہ جیسے اس سے آگے بلیک کینڈل لگی ہے، یہ بلیک کینڈل، ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ بلیک کینڈل، یہ والی، یہ نہیں بھائی جو بیچ میں پڑی ہے، یہ والی. ہاں یہ والی، اگر یہ اوپر کی طرف باڈی کلوز کر دیتی یا نیچے کی طرف، تو پھر اس کے بعد والی جو باڈی ہے ہم اس ایک کینڈل کو آرڈر بلاک لیتے. لیکن یہ دیکھیں نا، جو پہلے 3 کینڈل کے آرڈر بلاک کا ہائی ہے اس کو کسی کینڈل نے وائلیٹ نہیں کیا، تو اس لیے وہ تینوں آرڈر بلاک ہوں گی، ایک ہی آرڈر بلاک. اوکے سمجھ میں آ گیا سر. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. مطلب اگر یہ والی کینڈل اس کے ہائی کو وائلیٹ کرتی تو پھر یہ ہاں ہوتی. پھر یہ ہوتی. سر آپ کا ٹھیک کہنے ہے. کا مطلب ہے کہ یہ 3-4 کنزیکیوٹیو کینڈل کے بعد اگر کوئی اپوزٹ کینڈل آئے، جیسے سیلر کا کینڈل آیا، اور ہوں. اگر وہ پچھلے 3 کینڈل کو کے اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف اگر بریک کر دے، تو اس کے بعد اگر لاسٹ جو سیل بائنگ کینڈل ہوگا بیفور سیلنگ، تو وہ والا کینڈل ہوگا آپ وہ کا آرڈر آرڈر بلاک. بلاک، نہیں تو وہ پھر آرڈر بلاک کنزیکیوٹیو جو 2-3 کینڈل رہے گا وہ وہی، ہوگا آرڈر ہاں بلاک. جی وہی ٹھیک آرڈر. ہو گیا، یہی ہے ٹھیک نا ہو گیا، کانسیپٹ؟ ہاں جی ہاں. سمجھ آ گئی. 1 منٹ رہ گیا ہے، باقی کسی کا کوئی سوال؟ باقی وہ جس طرح ابھی وہ لگا وکس لگی ہیں اس میں گولڈ میں، اس صورت میں ہم سٹرکچر کو کیسے لیں گے؟ مطلب وہ نیچے کو وکس تو لگ چکی ہے، تو وہ لوور لو تو ہمارا کاؤنٹ ہوگا نا ڈیلی میں H4 میں؟ اور H4 میں یا H1 میں کہا؟ ہاں یہ H4 ہے. نہیں یہ آپ کا اسٹرکچر یہ والا، فی الحال یہ آپ کا اسٹرکچر یہ ہائی، یہ لو، یہ ہائر اینڈ دین یہ لو. آپ کے پاس ابھی ایم ایس ایس میں مارکیٹ چل رہی ہے، یہ دیکھیں یہاں سے، یہ آپ کے پاس یہاں سے باڈی تو کلوز ہو چکی ہے نا، اس کے بعد وکس لگی ہیں. تو یہ آپ کے پاس بی یو ایس نہیں ہے، ویک بی یو ایس نہیں ہوتا ہے. یہ جسٹ آپ کے پاس اسٹل یہ ایک ہی ویو چل رہی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک. اب یہ ویو یہاں سے شفٹ ہو کے یہاں پہ آ گئی ہے، لیکن جب یہ ہمارا لو ہوگا، یہ ہائی، لو ہائی تو بن گیا نا.
نہیں ہائی، وہ ہائی کیسے؟ آپ کا ہائی یہ والا ہے، یہ ہائی، یہ لو، یہ اچھا ہائی اینڈ دین یہ لو، یہاں تک ایک ہی ویو ہے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا اسٹرکچر ہے. ہاں جی. نہیں H1 میں میرے خیال سے بنتا ہے. ہاں شاید H1 میں اور ہو، لیکن H4 میں تو آپ کے پاس یہ اسٹرکچر ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. H1 یا M13 سر ایک بات پوچھنی ہے. یہ